الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم وقال عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے دو طبقات کو بہت ہی زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے۔ ایک طبقہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا ہے جو معصوم طبقہ ہے، گناہوں سے پاک طبقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، اس لیے ان کو گناہوں سے بھی معصوم اور پاک رکھا۔ دوسرا طبقہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ معیار حق ہیں، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، الصحابۃ کلہم عدول۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایک جو مٹھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو یہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے جو اخلاص عطا فرمایا ہوا ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ ان صحابہ کرام میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ با اتفاق امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا شرف عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب ہجرت کی رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرما رہے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں بھی ہجرت کر لوں۔ فرمایا کہ نہیں، آپ ٹھہریے، میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں اور آپ میرے ہجرت کے ساتھی ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو اونٹنیاں پال رکھی تھیں اور مقصد یہی تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ہجرت کا حکم ارشاد فرمائیں گے تو ایک اونٹنی میں اپنے لیے استعمال کروں گا اور ایک اونٹنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مشرکین باہر کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے، یہیں پکڑ کے مار دیں گے۔ ابو جہل کی رائے یہ تھی کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان اکٹھے ہو کر سارے مل کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ حملہ کریں گے اور آپ کو قتل کر ڈالیں گے، اور آپ کا سارے قبائل کے ساتھ آپ کے خاندان کا لڑنا مشکل ہے، اور پھر آپ کا مسئلہ دیت اور خون بہا پر آئے گا اور یہ سارے قبائل پر تقسیم ہو کر آسانی کے ساتھ ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر ان مشرکین کی امانتیں ان کے حوالے کر کے ایک مٹھی میں سنگریزے لیے اور ان کافروں کی طرف پھینکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اندھا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور رات کو ہی جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرمایا کہ صدیق میرے لیے ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔
فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا؟ فرمایا ہاں بالکل آپ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ چنانچہ اونٹنی ہدیہ فرمائی، فرمایا کہ نہیں میں قیمتاً لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف پہنچے اور وہاں جا کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صاف کیا۔ غار کو صاف کرنے کے بعد، تسلی ہو جانے کے بعد، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ ویسے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں اور صدیق اکبر کا دوسرا نمبر ہے، لیکن غار کا معاملہ ایسا عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر کو بیان کیا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نمبر پر بیان فرمایا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست سے، ساتھی سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ دو کا دوسرا، تو یہاں پر پہلے صدیق اکبر گئے ہیں اور دوسرے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لٹایا، اور جس طرح رحل میں قرآن رکھ کر قرآن کی زیارت کی جاتی ہے، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، آج عملی قرآن کو، ناطق قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں رکھ کر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنی گود میں رکھ کر اس کو زیارت کر رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب کی گئی ہیں، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، الطیب، خوشبو، اور فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ نماز کے اندر اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا، مجھے بھی تین ہی چیزیں پسند ہیں۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ میں آپ کی زیارت کرتا رہوں، آپ کو بس دیکھتا رہوں، اور دوسری میری پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میرا مال ہو اور آپ پر میں خرچ کرتا رہوں، اور فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو جائے، آپ کے حرم میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی خواہش پوری فرمائی غار ثور میں، کہ گود میں رکھے ہوئے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عملی قرآن اور ناطق قرآن کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی جا رہے ہیں، کوئی اور دیکھنے والا نہیں۔ تنہائی میں اللہ نے اتنا موقع عطا فرمایا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور میں عمر کا محل جنت میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اے صدیق میرے ساتھ ایک سودا کر لو۔ فرمایا کہ ساری زندگی کی نیکیاں مجھ سے لے لو، ایک غار ثور کی رات کی نیکی مجھے عطا فرما دو۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی زندگی میں صرف اسی نیکی پر اعتماد ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس نیکی کی برکت سے میری نجات فرما دیں گے۔ اور پھر تبوک کے موقع پر سارا مال لا کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ عمر کتنا لائے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول آدھا لایا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور فرمایا کہ اے ابو بکر کتنا چھوڑ آئے ہو، کیا چھوڑ آئے ہو، کیا لائے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو کچھ بھی تھا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہاں تک کہ دیوار پر ہاتھ پھیر کر ایک سوئی جو آپ نے کہیں رکھی ہوئی تھی اس کو بھی لا کر رکھ دیا، اپنے تن کے کپڑے اتار کر عطا فرما دیے، بٹن اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا اور کانٹوں سے اپنے بٹن کا کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ 70,000 فرشتے
ٹاٹ کا لباس پہن کر اس ادا کو اپنا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری خواہش بھی اللہ نے پوری فرمائی۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ عائشہ کا نکاح میں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو سارے صحابہ نے مختلف مشورے دیے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بتلائیے آپ کا نکاح کس نے کیا تھا؟ فرمایا کہ میرا عائشہ کے ساتھ نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے۔ فرمایا کہ جب نکاح اللہ نے آسمانوں پر کیا تو پھر اس کی برات بھی اللہ آسمانوں سے اتارے۔ تینوں خواہشیں، تینوں محبوب چیزیں اور پسندیدہ چیزیں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں، اللہ نے پوری فرما دی۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نیکی کا جذبہ، عبادت کا جذبہ ایسا عطا فرما رکھا تھا کہ جو کام کرتے اتنا اخلاص کے ساتھ کرتے کہ اللہ ان کے اخلاص کی گواہی قرآن کریم میں دے رہے۔ ایک دفعہ آپ کے باپ نے، ابو قحافہ نے فرمایا کہ آپ غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کوئی ایسا کام کر لو جس سے دنیاوی فائدہ ہو، اور یہ کام تو شاید تم دکھلاوے کے لیے کرتے ہو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ صدیق جو کچھ کرتا ہے میری رضا کے لیے کرتا ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کے صدق و اخلاص کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں شان صدیق کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ والضحیٰ میں شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے۔ علماء نے عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ جس طرح والضحیٰ والی صورت پر پہنچنے سے پہلے واللیل تک جانا ضروری ہے، اسی طرح پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے صدیق کے در پہ جانا ضروری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان وہ ابو بکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے تو فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے اللہ کے رسول، ابو بکر رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے شاید وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں اور غشی کھا کر گر جائیں گے، آپ عمر کو کہہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، فرمایا کہ کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس میں ابو بکر ہو اور اس کی امامت ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کروائے، لہذا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم کرو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی۔ اور پھر عبادت کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ۔ ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک سوال کر لیا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر انا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دوسرا سوال کر دیا من اتبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے کسی کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ قال ابو بکر انا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آج میں نے جنازے میں شرکت کی ہے۔ فرمایا ایک قرات کا ثواب ملتا ہے جو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ فضائل سنے ہوئے تھے، اچانک پوچھ لیا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آج جنازے میں بھی شرکت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے کہ ایک مریض کی عیادت اگر ایک آدمی صبح کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور شام کو کرے صبح تک دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں 70,000 فرشتے۔ قال ابو بکر انا، تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اے اللہ کے رسول آج میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطعم منکم اليوم جوعا، فرمایا کہ آج کس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال کرتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے اندر یہ ساری صفات جمع ہوں اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد والے ہیں قیامت کے دن ان کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا، جو صدقات والے ہیں ان کو باب الصدقات سے بلایا جائے گا، جو روزے دار ہوں گے ان کو باب الریان سے بلایا جائے گا، جو نماز والے ہوں گے ان کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ فرمایا کہ بعض خوش قسمت ایسے بھی ہیں جن کو جنت کے 8 دروازوں سے صدا آئے گی۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کیا ایسا بھی کوئی خوش قسمت انسان ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، فرمایا کہ ابو بکر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ وہ آدمی ہیں کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے صدا لگائی جائے گی۔ کتنا خوش قسمت انسان تھے، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ نے عطا فرما رکھا تھا۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ داڑھ کے درد میں مبتلا ہوئے، جبرائیل امین آئے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صدیق سے پوچھئے کہ اب داڑھ کا آرام ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے محبوب نے پوچھا، فرمایا کہ جبرائیل آئے ہوئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ کو داڑھ کا آرام ہے؟ اے صدیق آپ نے مجھے نہیں بتلایا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول 7 سال ہو گئے ہیں داڑھ میں درد ہے، لیکن اللہ ہی سے مانگتا رہا، اللہ ہی سے التجا کرتا رہا، اس لیے کہ یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی تھی، اس وجہ سے اس کا ذکر بھی میں اللہ ہی کے سامنے کرتا رہا۔ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے صدیق کو سلام کہہ دو۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اللہ کا سلام آ رہا ہے، اللہ کا سلام آ رہا ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ تو یہ عبادت کا جذبہ، اخلاص للہیت اور مکمل طور پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، تعلق اور سارے معاملات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقام عطا فرمایا کہ کائنات میں حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد ساری امت کا اجماع ہے کہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کی وفات ہوئی اور وفات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی مشابہت عطا فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسی مشابہت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، جناب صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال ہوئی ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کو بخار آیا، صدیق اکبر کو بھی جمعرات کو بخار آیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی نے زہر دیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک یہودی نے زہر دیا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کے اثر سے وفات پائے ہیں اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی زہر کے اثر سے وفات پائے ہیں۔ اور پھر جس چارپائی پر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا، اسی چارپائی پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی مجھے اسی ہاتھ سے غسل دینا ہے جس ہاتھ سے تو نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا اور غسل دینے کے بعد کفنایا اور پھر روضہ رسول کے پاس لے گئے۔ فرمایا کہ رأیتو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ رأیت الاقفال ان فتحت بغیر مفاتیح، فرمایا کہ روضہ رسول کے دروازے بغیر چابیوں کے کھلتے رہے اور اندر سے آواز آئی. فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے خود سنا، ادخل الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب، فرمایا کہ اس محبوب کو جلدی لے آؤ، ایک محبوب دوسرے اپنے محبوب کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا ہو. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ اول من تشق، فرمایا کہ سب سے پہلا میں شخص ہوں گا کہ جس کی قبر پھٹے گی اور میں اٹھوں گا، اور میرے ساتھ دائیں طرف ابو بکر ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے. فرمایا ایسی حالت میں ہم اٹھیں گے. تو یہ اعزاز جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے صدق کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے. اور ایک دفعہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی بات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے کسی کی. فرمایا کہ میرے دوست کو ناراض نہ کیا کرو، تم سب نے میری نبوت پر دلیل مانگی ہے، یہ ابو بکر پہلا وہ شخص ہے کہ جس نے بلا دلیل مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہی جیسی محبت، صدق و اخلاص اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.